الانعام سورۃ الانعام مکی ہے۔ اس میں 165 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ نام انعام کے معنی چوپائے کے ہیں۔ اس صورت میں چوپایوں سے متعلق حلت و حرمت کے اکثر و بیشتر احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نیز مشرکین کی جہالتوں اور بتوں سے تقرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑے جانے کے مشرکانہ عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے اس سورت کا نام الانعام رکھا گیا۔ زمانہ نزول ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سورۃ الانعام مکہ میں نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک دوسری روایت ہے کہ 6 آیتوں کے علاوہ پوری سورت مکی ہے، ایک ہی بار رات کو نازل ہوئی تھی اور صحابہ اکرام نے پوری سورت رات کو ہی لکھ لی تھی۔ فضیلت سدی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب سورہ انعام نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے۔ حاکم نے جابر سے روایت کی ہے کہ جب سورۃ الانعام نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی اور کہا کہ اس سورت کے نزول کے وقت اس کے ارد گرد اتنے فرشتے تھے کہ آسمان کا افق بھر گیا تھا۔ حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ فخر الدین رازی نے علماء عقائد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس سورت کو 2 فضیلت حاصل ہے، ایک یہ کہ ایک ہی بار نازل ہوئی اور دوسری یہ کہ اسے 70,000 فرشتے لے کر نازل ہوئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں توحید، نبوت، عدل الہی اور آخرت کا تذکرہ ہے، اور منکرین توحید اور ملحدین کے عقائد و افکار کی تردید کی گئی ہے، اور اس سے اسلام کے بنیادی عقائد کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ سنن الدارمی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورۃ الانعام قرآن کا لب لباب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے تاریکیاں اور روشنی بنائی۔ پھر بھی اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا الحمد سے کی تاکہ ہر کافر و مسلم سامع کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمام قسم کی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اور ان لوگوں پر حجت قائم ہو جائے جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں اس پر مفصل بحث ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا تنہا وہی پیدا کرنے والا ہے، اس لیے صرف وہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ اس لیے کہ جس ذات نے زمین و آسمان جیسی چیزوں کو پیدا کیا ہے، در حقیقت صرف وہی حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تاریکی اور نور کو بنایا۔ علماء نے ظلمت و نور کا معنی بیان کرنے میں اختلاف کیا ہے۔ اس کا سب سے بہتر مفہوم یہ ہے کہ ظلمت میں ہر وہ چیز داخل ہے جس پر ظلمت کا اطلاق ہوتا ہے، اور نور میں ہر وہ چیز داخل ہے جس پر نور کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو جس ذات نے ظلمت و نور جیسی چیزیں پیدا کی ہیں، یقیناً وہی تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ پھر بھی اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہاں ثم کا لفظ اس وضاحت کے لیے آیا ہے کہ ان تمام کائناتی دلائل کے باوجود جو اللہ تعالیٰ کے تنہا خالق و مالک ہونے پر دلالت کرتے ہیں، شرک کرنا عقلی طور پر بھی مستبعد ہے۔ لیکن ان مشرکوں کا حال یہ ہے کہ ان قطعی کائناتی دلائل کے باوجود اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔
اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر موت کا ایک وقت مقرر کر دیا اور اس کے نزدیک دوبارہ اٹھائے جانے کا ایک اور مقرر وقت ہے، پھر تم اس میں شبہ کرتے ہو۔ شرک باللہ کا بطلان بیان کرنے کے بعد باس بعد الموت کے انکار کی تردید کی جا رہی ہے۔ اگرچہ آسمان و زمین کی تخلیق پر قادر ہونا باس بعد الموت پر قادر ہونے کی بڑی دلیل ہے، لیکن چونکہ محل نزاع انسانوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اسی لیے ان کی ابتدائی تخلیق سے استدلال کرنا زیادہ مناسب رہا، اور یہاں بنی نوع انسان کی تخلیق مٹی سے بتائی گئی ہے، اس اعتبار سے کہ تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، تو گویا ہر انسان کی تخلیق میں آدم کی تخلیق کا جز موجود ہے، یا اس اعتبار سے کہ وہ نطفہ جس سے انسان وجود میں آتا ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ آیت میں پہلے اجل سے مراد موت اور دوسرے اجل سے مراد روز قیامت ہے، اور عندہ سے مراد یہ ہے کہ روز قیامت کا علم صرف اللہ کو ہی ہے۔ پھر تم اس میں شبہ کرتے ہو، یعنی اپنی ابتدائے تخلیق اور انتہائی تخلیق کا مشاہدہ کرنے کے باوجود باس بعد الموت کے عقیدے میں کیسے شبہ کرتے ہو؟